آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا آئے آقا نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے نبی کی آمد ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا، یعنی جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام آمد مصطفیٰ کے واقعات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کہیں تشریف لانے کے واقعات سنتے ہیں۔ تو آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ملک شام میں آمد مصطفیٰ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کے 2 سفر کیے ہیں جن کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، اور یہ دونوں سفر تجارت کی غرض سے تھے۔ تو یوں شام میں آپ کی آمد کے یہ دونوں واقعات آج ہم سنیں گے۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے اپنی والدہ کی کفالت میں تھے۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آئے۔ بالآخر وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کفالت و نگہداشت کے لیے اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے۔ اللہ کریم نے ابو طالب اور ان کی اہلیہ، ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں آپ علیہ السلام کی شدید محبت ڈال دی تھی کہ وہ اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کر ان سے زیادہ پیار اور شفقت کا مظاہرہ کرتے، حالانکہ یہ بھتیجے تھے۔ اور یہی پیار تھا کہ ابو طالب رات کو سوتے وقت حقیقی اولاد کے بجائے بھتیجے کو اپنے ساتھ سلاتے۔ آپ کے پاکیزہ کردار سے متعلق ابو طالب کی گواہی کچھ یوں ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تقریباً 12 سال کے تھے، اس وقت ابو طالب قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اپنے لاڈلے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ کی عمر ابھی کم تھی اور سفر طویل تھا اور کٹھن بھی تھا۔ جب قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کی سواری کی مہار تھام لی اور یوں بولنے لگے، یا عم الی من تکلونی لا ابالی ولا ام، چچا جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ نہ میرے والد ہیں نہ میری والدہ۔ ان جملوں نے ابو طالب پر ایسا اثر کیا کہ وہ نہ صرف آپ علیہ السلام کو ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے، بلکہ اعلان کر دیا، لا یفارقونی ولا افارقوہ ابدا، یعنی آئندہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ اب سفر شروع ہوا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد، کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ بصرہ پہنچا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بصرہ
یہ جنوبی شام کا ایک قدیم اور اہم شہر ہے۔ بصرہ کے معنی ہے بلند قلعہ۔ مکہ شریف سے اس کا فاصلہ تقریباً 1575 کلومیٹر ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہ بصرہ کا علاقہ، یہ شہر فتح ہوا تھا۔ ایک عرصے تک یہ شہر مشہور و معروف رہا، مگر پھر فتنہ تاتار نے اس شہر کو ایسا اجاڑا کہ یہ گمنامی کا شکار ہو گیا۔ بصرہ میں ایک درخت کے سائے میں اس قافلے نے پڑاؤ کیا۔ اس درخت کے قریب ہی ایک خانقاہ تھی، جہاں ایک عیسائی راہب جرجیس، جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا، اور ایک عرصے سے وہ یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی خانقاہ کے پاس سے قافلے گزرتے ہی رہتے تھے، اور اس نے کبھی ان قافلوں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ لیکن اس دفعہ اس نے خانقاہ سے دیکھا کہ ایک نوخیز لڑکے پر بادل سایہ کرتا ہے، وہ جہاں جائے تو بادل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جب قافلہ درخت کے نیچے بیٹھا تو بچے کے لیے درخت کے سائے میں جگہ نہ رہی، تو درخت نے جھک کر اپنا سایہ اس پر پھیلا دیا۔ یہ حیرت انگیز منظر اس کے لیے تعجب کا باعث بنے۔ اس نے تمام قافلے والوں کی دعوت کر ڈالی۔ اب حیران ہونے کی باری قافلے والوں کی تھی کہ ایک شخص سے رہا نہ گیا، اور وہ پوچھ بیٹھا کہ پہلے بھی ہم اس راستے سے بارہا گزرے ہیں، مگر اس سے پہلے تو آپ کو کبھی ہماری دعوت کا خیال نہ آیا، تو اس دفعہ ایسا کیا ہو گیا کہ آپ بنفس نفیس ہمیں دعوت دینے کے لیے آ گئے ہیں؟ راہب نے بات ٹال دی اور دعوت قبول کرنے پر اصرار کیا، لہذا قافلے والوں نے دعوت قبول کر لی۔ راہب نے دعوت کے وقت سب کا استقبال کیا اور منتظر رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نظر آئیں، مگر اسے آپ کی زیارت نہ ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا سب آ گئے ہیں یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ سب آ گئے ہیں، البتہ ایک بچہ سامان وغیرہ کی حفاظت کے لیے وہاں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ سب سیر ہو کر کھائیں اور وہ رہ جائیں، لہذا اسے بھی بلا لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لائے۔ جب اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند سے چہرے کی زیارت کر لی تو مطمئن ہو گیا۔ سب کو کھانا کھلا کر فارغ کر کے وہ راہب آپ کے پاس آیا اور آزمانے کے لیے لات و عزا یعنی بتوں کا واسطہ دے کر کچھ پوچھنے کی اجازت چاہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاف ستھری فطرت کے باعث شرک و کفر کے ان مرکزوں سے نفرت کا اظہار کیا۔ اب راہب نے اللہ کریم کے نام کی قسم سے پوچھنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آمادگی کا اظہار فرمایا تو اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، اور توقع کے مطابق جوابات پا کر اس نے پشت اقدس سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو بغور دیکھا اور اسے چوم لیا، اور پھر ابو طالب سے یہ مکالمہ ہوا۔ راہب نے سوال کیا کہ کیا یہ بچہ آپ کا ہے؟ ابو طالب نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے والد زندہ ہوں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ بیٹا یعنی میرا بھتیجا ہے۔ راہب ان کے والد کہاں ہیں؟ ابو طالب جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب ہی وہ فوت ہو گئے تھے۔ راہب نے کہا ٹھیک بات کہی آپ نے۔ ان کی والدہ کہاں ہے؟ ابو طالب کچھ عرصہ ہوا وہ بھی فوت ہو گئیں۔ راہب نے کہا آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہے، انہیں لیجئے اور واپس وطن چلے جائیں۔ یہود سے ہمیشہ ہوشیار رہیں، اگر انہوں نے انہیں پہچان لیا جیسا کہ میں نے پہچانا ہے تو وہ انہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور راہب نے یہ بھی بتا دیا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ تمام جہانوں کے سردار
اور تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں۔ اللہ کریم نے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ابو طالب نے اس پرخلوص نصیحت کو پلے باندھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سفر جو شام کی طرف ہوا۔ اسی طرح کا ایک دوسرا سفر بھی تھا جو ملک شام کی طرف ہوا۔ آئیے اب اس کی تفصیلات سنتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ قریش کا پیشہ تجارت تھا اور ان کے تجارتی قافلے موسم گرما میں شام اور موسم سرما میں یمن کا رخ کرتے تھے۔ اس دور میں ان راستوں کے آس پاس قتل و غارت گری ہوتی رہتی تھی اور قافلے لٹتے رہتے اور مسافر مارے جاتے تھے، مگر قریش بڑے امن میں رہتے تھے کہ ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے اور ان کی عزت کرتے تھے، اور یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے اور ان تجارتوں سے فائدے اٹھاتے، اور مکہ مکرمہ نہ جہاں کھیتی ہے نہ معاش کے اسباب، تو وہاں مسلسل سرمایہ پہنچاتے اور خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے۔ مکے کے جو تاجر ان سفروں میں سب سے زیادہ حصہ لیتے تھے، ان میں سر فہرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ یہ کامیاب اور دولت مند تاجرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق کا پیکر جمیل تھیں۔ عفت و پاک دامنی کی وجہ سے اس دور میں بھی طاہرہ کے پاکیزہ لقب سے مشہور تھیں۔ جب تجارتی قافلہ بیرون ملک جاتا تو ان کے سامان سے لدے ہوئے اونٹ ضرور ساتھ ہوتے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی سوجھ بوجھ کا کرشمہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود تجارتی سفر نہیں کرتی تھیں، مگر اس دور کی ایک کامیاب تاجرہ اور مکے کی خوشحال ترین خاتون تھیں۔ یہ وہی دن تھے جب قافلہ تجارت کے لیے مکہ مکرمہ سے شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا اور اسی قافلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کو اس قافلے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے صادق و امین بھتیجے کو اس سفر پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، راضی کرنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خودداری کے سبب طالب اور سائل بننا گوارا نہ کیا اور اپنے چچا سے کہا فَلَعَلَّهَا أَن تُرْسِلَ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ، یعنی شاید وہ خدیجہ خود ہی اس سلسلے میں مجھے بلا لیں۔ تو ابو طالب نے موقع ہاتھ سے نکلنے کے خدشے کا اظہار کیا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت و صداقت کی شہرت پہنچی تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا ڈبل دوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات قبول فرمائی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی خدمت گزاری کے لیے ساتھ کر دیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوران سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 اونٹ تھک کر سست ہو گئے اور قافلے کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے آگے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پریشانی کا بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے آ کر سست ہو جانے والے اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ فوراً ان کی سستی دور ہو گئی اور وہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئے اور اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ چند دنوں کی مسافت کے بعد یہ قافلہ شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچا
اور وہاں مشہور راہب نستورہ کی خانقاہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے پاس جا کر بیٹھے۔ راہب نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں بیٹھا دیکھا تو اس نے میسرہ کو بلایا، کیونکہ میسرہ اس راستے پر اکثر سفر کرتا رہتا تھا تو یوں راہب اسے جانتا تھا۔ تو راہب نے میسرہ سے پوچھا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ تو میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ تو راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا، جی ہاں، ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کریم کے آخری نبی ہے، مجھے ان میں تمام وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت اور زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش اس وقت میں زندہ ہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزاروں گا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ کریم نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اپنا مال بیچا اور اتنا نفع کمایا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میسرہ حیران رہ گیا اور بے اختیار بول پڑا کہ میں برسوں سے اپنی مالکہ کے لیے تجارت کر رہا ہوں مگر آج تک اتنا نفع نہیں ہوا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی سفر سے کامیاب و کامرانی کے ساتھ لوٹے، اور میسرہ نے اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ دھوپ میں بادلوں کا آپ پر سایہ کیے رہنا، بیمار و سست پڑ جانے والے اونٹوں کا آپ کے ہاتھوں سے شفا پا جانا، نستورہ راہب کا آپ پر فدا ہو جانا، بازار شام میں ایک اجنبی شخص کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی پیشن گوئی کرنا، توقع اور اندازوں کے برخلاف اب تک کا سب سے زیادہ نفع حاصل ہونا۔ ان وجوہات کی بنا پر اللہ کریم نے میسرہ کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت ڈال دی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میسرہ خود آپ کا غلام ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شرافت، نیکی، سچائی، ایمانداری اور خوش اخلاقی وغیرہ جیسی نیک صفات نے بھی محبت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا ہوگا۔ واپسی پر میسرہ نے آپ کو مکہ مکرمہ پہلے اور اکیلے پہنچنے کا مشورہ دیا تاکہ آپ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس عظیم نفع کے بارے میں بتائیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکان کی چھت پر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ دو فرشتے آپ پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ اس دفعہ نفع اس سے دگنا ہے جو پہلے حاصل ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور عرض کی، آپ جائیں اور قافلے کو ساتھ لے کر جلدی واپس آئیں۔ دراصل اس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تصدیق کرنا تھی کہ وہ آپ ہی ہیں کہ جنہیں تھوڑی دیر پہلے نرالی شان کے ساتھ دیکھا تھا، یعنی جو دو فرشتے جو وہ دھوپ سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے اوپر جا کر اس نظارے سے لطف اندوز ہونے لگی کہ فرشتے سایہ کر رہے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل پر گہرا اثر کیا، اور کچھ دن بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا اظہار کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معاملات کو سمجھنے اور کاروباری مہارت کے ساتھ ساتھ دیگر غیر معمولی روح پرور مناظر بیان کیے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ بننے کا شرف حاصل کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اچھے طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے آقا